أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 365 ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 60 کی تلاوت کی گئی۔ لفظی ترجمہ دیکھیے، الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف جو یزعمون، دعویٰ کرتے ہیں کہ انہم آمنوا، کہ وہ ایمان لے آئے، بما، اس چیز کے ساتھ جو انزل، نازل کیا گیا، الیک، آپ کی طرف، وما انزل، اور اس کی طرف بھی جو نازل کیا گیا، من قبلک، آپ سے پہلے، یریدون، وہ ارادہ کرتے ہیں کہ ان یتحاکموا، کہ فیصلہ لے جائیں، الی الطاغوت، طاغوت کی طرف، شیطان کی طرف، وقد امروا، حالانکہ تحقیق وہ حکم دیے گئے تھے کہ ان یکفروا، کہ وہ کفر کریں، بھی اس کے ساتھ، ویرید الشیطان، اور ارادہ کرتا ہے شیطان، ان یضلہم، کہ انہیں گمراہ کر دے، ضلالا بعیدا، گمراہ کرنا دور کا، وَيُرِيدُ، اور ارادہ کرتا ہے الشیطان، شیطان، کہ یضلہم، کہ ان کو گمراہ کر دے، ایسا گمراہ کرنا کہ بعیدا، دور کی گمراہی۔ ترجمہ یوں ہے، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ جو کتاب تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل ہوئیں ان سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور چاہتے یہ ہیں کہ اپنا مقدمہ اللہ کے باغی کے پاس لے جا کر فیصلہ کرائیں، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ اس کو نہ مانیں، اور شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ ان کو بہکا کر رستے سے دور ڈال دے۔ بزرگان محترم، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 باتیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی بات، کیا آپ نے ان دعوے داروں کو نہیں دیکھا کہ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس کلام پر بھی ایمان لائے ہیں جو تم پر نازل کیا گیا، اور اس پر بھی ایمان لے آئے ہیں جو تم سے پہلے نازل کیا گیا تھا۔ نمبر 2، اس کے باوجود ان کی یہ حالت ہے کہ وہ اپنا مقدمہ فیصلے کے لیے طاغوت کے پاس لے جانا چاہتے ہیں۔ تیسری بات یہ بتائی گئی کہ جبکہ انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ اس کا کھل کر انکار کر دیں۔ چوتھی بات یہ بتائی گئی کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ انہیں بھٹکا کر پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا کر دے۔ اس آیت میں ایسے لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو مسلمان ہونے کے باوجود، یعنی مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، صاف طور پر یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم قرآن پر بھی ایمان لے آئے، پچھلی کتابوں پر یعنی تورات، زبور، انجیل پر بھی ایمان لائے۔ اس دعوے کے باوجود ظاہر ہے کہ اس دعوے کا تقاضا یہ تھا کہ وہ قرآن مجید اور نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو مان لیتے، مگر یہ بدنیت لوگ ایسے ہیں کہ جب کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے تو کتاب الہی اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق فیصلہ کرانے پر راضی نہیں ہوتے، بلکہ اپنے مقدمے کو ایسے لوگوں کے پاس لے جانے کی کوشش کرتے ہیں جن سے امید ہے کہ رشوت لے کر ان کی خواہش کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔ زور و شور سے اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے یہ ایسے کھوکھلے ہیں کہ ان کے رگ رگ سے نفاق جھلکتا ہے۔ اس آیت میں ایسے ہی بدنیت لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ اسی قسم کے واقعے کے پس منظر میں ایک آیت نازل
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بشر نامی ایک منافق تھا، اس کے اور یہ یہودی کے درمیان ایک کسی معاملے میں جھگڑا ہو گیا، دونوں کو فیصلے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ یہودی نے کہا کہ چلو محمد کے پاس جائیں گے، وہ جو فیصلہ کریں گے اس کو تسلیم کریں گے، لیکن بشر نامی جو منافق تھا اس نے کہا کہ نہیں، کعب بن اشرف کے پاس جائیں گے، اور کعب بن اشرف منافقوں کا سردار تھا۔ تو منافق نے بشر نے کہا کہ چلو کعب بن اشرف کے پاس، لیکن یہودی تیار نہیں ہوا۔ بہرحال دونوں کے دونوں نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا مقدمہ سنا، یہودی کی بات بھی سنی، بشر کی بات بھی سنی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں بات آئی کہ یہ جو یہودی کہہ رہا ہے وہ حق پر ہے، اس لیے سرکار نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ سرکار دو عالم سلام کے دربار سے باہر نکلے تو بشر بدل گیا، منافق تھا، اس کے دل میں نفاق تھا۔ سرکار دو عالم سلام کے سامنے تو خاموش رہا، دربار رسالت سے باہر نکلنے کے بعد کہا کہ نہیں چلو بھائی عمر کے پاس جائیں گے۔ اس کے دل میں یہ بات آئی کہ عمر یہودیوں کے خلاف ہے، اور یہودی کو دیکھیں گے تو یہودی کے خلاف ہو جائیں گے، اور میں چونکہ مسلمان ہوں، وہ بظاہر مسلمان تھا تو منافق، میں چونکہ مسلمان ہوں عمر کے نزدیک، اس لیے فیصلہ میرے حق میں کریں گے۔ اس کے ذہن میں بات آئی، وہ سیدھے دونوں کے دونوں پھر اس نے کہا کہ چلو عمر کے پاس جائیں گے۔ یہودی نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، دونوں کے دونوں حضرت عمر کے پاس گئے۔ یہودی نے جا کر حضرت عمر سے کہا کہ یہ شخص ہے، اس نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا، میرا یہ معاملہ ہے، اور ہم دونوں کے دونوں اس جھگڑے کے بعد سرکار کی خدمت میں گئے۔ اس نے وضاحت کے ساتھ یہ بھی کہا یہودی نے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے مقدمے کو سننے کے بعد میرے حق میں فیصلہ کر دیا، لیکن باہر آنے کے بعد اس نے کہا کہ عمر سے فیصلہ لیتے ہیں، چنانچہ آپ کے پاس ہم فیصلے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں۔ اندر گئے، تلوار لائی، بشر نامی منافق کی گردن اڑا دی، اور فرمایا اس شخص کا فیصلہ جو سرکار کے فیصلے کو تسلیم کرنے کے بجائے میرے پاس آتا ہے، اس کا فیصلہ ہی یہی ہے کہ اس کی گردن اڑا دی جائے۔ اللہ اکبر۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول کے فیصلے کو تسلیم کرنا یہ بڑی اہمیت کا کام ہے۔ سب سے پہلے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مانا جائے۔ منافق نے طاغوت کے پاس جانے کو ترجیح دی، کعب بن اشرف کے پاس جانے کو پہلے ترجیح دی۔ اس نے کہا مجبوری میں تو بعد میں گئے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، مگر بشر کا تقاضا یہ تھا یہودی سے جو اس نے مطالبہ کیا تھا کہ کعب بن اشرف جو کہ منافقوں کا سردار ہے اس کے پاس جائیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں صاف طور پر بتا دیا، الم تر، آپ نے کیا نہیں دیکھا، الا الذین، ان لوگوں کو جو یزعمون، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہم آمنوا بما انزل الیک، کہ وہ ایمان لے آئے اس چیز کی طرف جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی ایمان لے آئے ہیں جو آپ سے پہلے ہے کہ تورات، زبور، انجیل وغیرہ پر، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، ایمان کا دعویٰ رکھنے کے باوجود یہ لوگ طاغوت کے پاس جاتے ہیں، شیطان کے پاس جاتے ہیں فیصلہ کرنے کے لیے۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، جبکہ ان کو حکم دیا گیا کہ شیطان کا انکار کرو، شیطان کی اتباع مت کرو، اور شیطان تو ہے ہی ایسا کہ وہ یرید الشیطان و یضلهم ضلالا بعیدا، شیطان تو پہلے تیار رہتا ہے، انتظار میں ہوتا ہے کہ بڑی گمراہی میں لے جا کر ڈھکیل دے۔ بہرحال اس آیت کے ذریعے سے مومن اور مسلمانوں کو اس بات کا سبق دیا گیا ہے کہ ہر معاملے میں اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے کو تسلیم کیا جائے، اپنا مفاد نہیں، اپنے ایمان کی قیمت ہوتی ہے، مفاد کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ اس حقیقت کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔